السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم اپنے ہندوستانی مسلم بھائی اور بہنوں سے گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ 15 نومبر قریب آتے جا رہا ہے۔ عدالت میں پٹیشن داخل کرنے کے دن قریب آ رہے ہیں، لیکن سوء اتفاق کہ ہم سب اپنے 500 اور 1000 کے نوٹوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان نوٹوں کے لیے 30 دسمبر تک کا کافی ٹائم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دھیرے دھیرے معاملے حل ہوتے جائیں گے، لیکن اس کی فکر میں دستخطی مہم کو نہ بھولیں۔ یہ پیسے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن اگر ایکسائز سول کوڈ جیسا غیر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو پھر کبھی جائے گا نہیں۔ شاید لوگ ایکسائز سول کوڈ کے نقصانات سے مکمل واقف نہیں ہیں، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ سامعین، اگر یونیفارم سول کوڈ آ جائے تو ہمارا نکاح، طلاق اور وراثت کا اسلامی سسٹم مکمل ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا نکاح کوئی مسلم قاضی پڑھا رہا ہے، مسلم گواہ موجود ہے، مسلم وکیل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کل آپ کا نکاح پڑھانے والا جج کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے، آپ کے نکاح میں گواہ کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ آپ کا طلاق ہو جائے تو عدت کا سسٹم ختم ہو جائے گا، جبکہ طلاق یا بیوہ کی عدت اسلامی اعتبار سے فرض ہے۔ کوئی بھی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ایکسائز سول کوڈ آ جائے تو کوئی بھی عورت عدت ختم ہونے سے پہلے ہی نکاح کرنا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ قانون کا، ایکسائز سول کوڈ کا سہارا لے گی۔ لوگ دھیرے دھیرے اسلامی نکاح کا سسٹم، وراثت کا سسٹم اور خلا کا سسٹم، طلاق کا سسٹم ہی بھول جائیں گے۔ آئندہ چل کر نکاح شک کے دائرے میں آ جائے گا کہ اس نکاح میں مسلم گواہ تھے یا غیر مسلم گواہ تھے۔ جیسے مغربی ممالک کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں حلال ہے یا حرام میں مکس ہے، ایسے ہی نکاح بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اگر ایکسائز سول کوڈ آ جائے تو ہمارا وراثت کا سسٹم ختم ہو جائے گا، چونکہ عورت بھی وراثت میں آدھا مانگے گی۔ جب عورت آدھا حصہ مانگنا شروع کر دے گی تو پھر لوگ اس کی تعلیم پر، نکاح پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو بھی شمار کر کے اس کے وراثت میں سے کاٹنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آج لوگ خوش دلی سے اپنے بہنوں کی تعلیم پر، نکاح پر خرچ کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کے لیے جتنا چاہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جب اس ایکسائز سول کوڈ آ جائے گا، عورت آدھا حصہ مانگنا شروع کر دے گی، تب یہ لوگ جتنا آج خرچ کر رہے ہیں اتنا کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی وراثت میں برابر کے حقدار بننے والی ہے۔ لہذا نکاح پر خرچ کرنا چھوڑ دیا جائے گا، تربیت پر، تعلیم پر خرچ کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر خرچ کیا بھی جائے تو اس کو شمار کر کے وراثت سے مال کاٹ لیا جائے گا۔ اور اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ اگر ایکسائز سول کوڈ آ جائے تو عورتوں پر بھی کمانے کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی، اور مرد حضرات اپنی ذمہ داریوں سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع کر دیں گے۔ اگر ایکسائز سول کوڈ آ جائے تو طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد بھی خرچہ دینا پڑے گا، جبکہ قانونی طور پر وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ طلاق کے بعد آدمی کسی سے نکاح کر لے تو اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہوگی، مطلقہ کو بھی کھلانا ہوگا اور اب جو بیوی ہے اس کو بھی کھلانا ہوگا۔ مطلقہ بیوی اپنے اخراجات کو بڑا چڑھا کر بتائے گی، اگر آدمی نہ دے پائے، نہ دے سکے تو پھر عورت کیس کر دے گی۔ الغرض بے شمار مسائل جنم لیں گے، اس لیے 15 نومبر سے پہلے ہی دستخطی مہم کو کامیاب بنائیں۔ یہ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان اپنے لاکھ اختلافات کے باوجود ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہمارے شرعی مسائل کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ جو اصلاح کرنا ہو وہ ہم خود کر لیں گے۔ ہم کو آپس میں لڑا کر سیاسی بازیگر اپنا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دستخطی مہم کو اس قدر بڑے پیمانے پر کامیاب کریں گے کہ آئندہ فسطائی طاقتوں کو اس طرف سوچنے کی ہمت بھی نہ ہو سکے۔ بینکوں میں، پیسوں میں،
اور بینکوں کے نوٹوں میں اس پڑھ کر اس اہم کام سے غافل نہ ہو جائیں۔ ہمارے لیے ہماری جان، مال، بیوی، بچوں سے بڑھ کر ہماری شریعت ہے۔ طلاق بس ایک بہانہ ہے، اگر اس میں فسطائی طاقت کامیاب ہو جائے تو پھر وہ ہمارے سارے مسائل کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلامی شریعت پر خود عمل کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔